سے محروم کیا جا رہا تھا، اسی لیے ضرورت تھی کہ عمران کو نکالا جائے. اور اس وقت پاکستان کی ترقی کو بھی جو ہے وہ ایک فل سٹاپ لگ چکا تھا. پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا. پاکستان میں جو کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران نیازی کو اس وقت ایک آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے حکومت سے نکالا گیا. اور گو کہ اس کے بعد اس نے یہ اپنی ذات پر لے لیا. اس نے سوچا کہ میں ایک ایسے تخت سے نکالا گیا ہوں جس تخت پر میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، جس تاج کو میں ہمیشہ پہننا چاہتا ہوں، مجھے ایسے جگہ سے نکالا گیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زرداری صاحب نے ان کی طرز حکمرانی کی بات کی، کیونکہ انہوں نے 8 برس کا ذکر کیا. تو کے پی میں جو ان کی حکومت تھی وہ تقریباً اگر آپ وفاق کی اور صوبے کی ملا لیں تو 8 برس عمران نے حکومت کی ہے. اب حکومت کس طرح کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس شخص نے پاکستان کے اندر جو ہمارا سوشو پولیٹیکل فیبرک ہے، جو ہماری معاشرے کا جو ایک نقشہ ہے، اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے. طوفان بدتمیزی، انتشار کی سیاست، بھائی کو بھائی سے لڑانا، باپ کو بیٹے کے سامنے کھڑا کر دینا، گالم گلوچ کرنا، کسی کی نہ بہن چھوڑنا، نہ ماں چھوڑنا، نہ بزرگ چھوڑنا، کسی کی پگڑی پہ ہاتھ تو کسی کی داڑھی پہ ہاتھ تو کسی کے دوپٹے پہ ہاتھ تو کسی کی چادر پہ ہاتھ. اس طرح کی سیاست جو ہے وہ عمران نیازی نے اس کو فروغ دیا ہے پاکستان کے اندر. گو کہ پہلے بھی ایک سیاسی جماعت تھی جو اس طرح کے کلچر کو جس نے متعارف کرایا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ کان پکڑے اس کے بعد. لیکن جس طرح عمران نیازی نے پاکستان میں اداروں کو ٹارگٹ کیا، پھر اس کے بعد سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کیا. دیکھیں، اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کا ایک جمہوری حق ہے. میں آپ سے اختلاف کر سکتی ہوں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں، اس معاشرے میں انتشار پھیلائیں، لوگوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی ترغیب دیں، مارنے کی ترغیب دیں، جلانے کی ترغیب دیں. مطلب جس قسم کے ڈائلاگ عمران نیازی یا اس کے چمچے بولا کرتے تھے کہ جلا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور میں نہیں چھوڑوں گا، یہی والی سیاست تھی نا، میں نہیں چھوڑوں گا کی سیاست تھی. بھائی تم کسی کو نہیں چھوڑو لیکن اس ملک کو تو بخش دو، اس ملک کی ترقی کو تو جو ہے وہ سانس لینے دو. لیکن اس طرح کی پالیٹکس، اور اس کا انجام آپ نے دیکھا. پھر May 9 جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ ایک لمٹ طے نہیں کر پاتے، جب آپ ایک لکیر نہیں کھینچ سکتے، تو پھر آپ بہت ساری جو لکیریں ہیں اس سے باہر چلے جاتے ہیں، بہت ساری حدود سے باہر چلے جاتے ہیں. تو 9 مئی کو بہت ساری حدیں پار ہو گئیں. ایسی حدیں پار ہوئیں جس سے ہمارے دل کو تکلیف ہوئی، جس سے ان شہداء کے لواحقین کو تکلیف ہوئی جنہوں نے ملک کے لیے جان دی ہے، جنہوں نے ملک کے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دی ہے. تو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی. ہم نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں. اس ملک میں سیاست کرنے کا ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. ہمیں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے پھانسی کی سزا سنائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بے شک اس پھانسی کے اوپر افسوس کیا، لیکن ان کے افسوس کرنے سے ہمارا عظیم لیڈر واپس تو نہیں آ سکتا، ہمارا قائد عوام واپس تو نہیں ملا ہمیں. ہاں، ان کا فلسفہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ زندہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں کانٹے چبھتے ہیں. کوئی پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ نیچے کو کیل رکھ دی ہے ان کے. لیکن بھٹو کا فلسفہ ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہی رہے گا. فلسفہ تھوڑی مر سکتا. یو کین کل اے مین ناٹ این آئیڈیا، جو شہید بی بی کہتی تھی. یو کین امپریزن اے مین بٹ ناٹ این آئیڈیا. تو بھٹو از این آئیڈیا دیٹ از الائیو. ہی از اے فلاسفی دیٹ از الائیو ان آر ہارٹس، ان آر سولس. اور اس فلسفے کی بنیاد پر تو پیپلز پارٹی چل رہی ہے. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر مینیفیسٹو جو الیکشن سے پہلے دیا جاتا ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دی ہوئی آئیڈیالوجی ہے، جس پر شہید محترمہ چلی، جس پر زرداری صاحب چلے، اور جس پر آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چل رہے ہیں. تو کل بھی یہی باتیں ہوئیں، یہی باتیں کی گئی کہ بہت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہماری مخالف بھی ہیں، اس پر بھی بات ہوئی. دیکھیں، مخالفت تو لوگ کرتے ہیں،
ہم تو ہر مخالفت پہ جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہم تو بسم اللہ کہتے ہیں, سندھی میں ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ, ویلکم, آئیے تشریف لائیے. دیکھیے کمپٹیشن تو اچھا لگتا ہے نا, وہ تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے جہاں سب کو چپ کرا دیا جاتا ہے. تو اب سب کو چپ نہیں کرانا, آپ بات کریں, جو آپ کا حق ہے آپ کریں. آپ اپنی سیاست کریں, ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں. آپ اپنی ایجنڈا جو بھی آپ کا ہے اس پہ چلیں, لیکن وہ ایجنڈا پاکستان کے خلاف نہ, وہ ایجنڈا پاکستان کے آئین کے خلاف نہ, وہ ایجنڈا پاکستان کی عوام کے خلاف نہ. آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے, ہم اپنے فلسفے پہ چلیں گے, اپنی آئیڈیالوجی پہ چلیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اس ملک میں آئیڈیالوجی نہیں ہے. کچھ گروپس آتے ہیں, پھر کچھ گروپس بنائے جاتے ہیں, پھر کچھ گروپس پلانٹ کیے جاتے ہیں, پھر وہ ایسے ہی بکھر جاتے ہیں. بٹ جو آئیڈیالوجیکل لوگ ہوتے ہیں وہ بکھرتے نہیں ہیں, وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. ان کو آپ پنچ کر سکتے ہیں, ان کو آپ دیوار سے لگا سکتے ہیں, لیکن وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آئیڈیالوجی ہے, جو کہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. میں آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ شکر ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو. مستقل پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے, اور اللہ اللہ کر کے بالآخر الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری 2024 کی ڈیٹ سامنے آئی ہے. گو کہ اس میں تاخیر ہے, ہماری نظر میں یہ تاخیر ہے, اور اس تاخیر سے جو ہے وہ جمہوری کارکن خوش نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اچھی بات ہے کہ اللہ اللہ کر کے یہ ڈیٹ ہمیں نصیب ہوئی, ہمیں ملی. اب آگے شیڈیول کا بھی انتظار ہے, اللہ کرے وہ بھی آ جائے. لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں, کچھ جماعتیں بھی خوش نہیں ہوتی اس سے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایک جمہوری جماعت پاکستان میں اسمبلیوں کے اختتام پر اور اسمبلیوں کے نہ ہوتے ہوئے الیکشن کی ڈیمانڈ نہ کرے تو کس چیز کی ڈیمانڈ کرے. ہم تو الیکشن کی ہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نا, ہمیں تو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے, نہ کبھی ملا ہے. ہمارے لیے تو کبھی ریڈ کارپٹ بچھا ہی نہیں ہے, نہ ہمیں چاہیے. ہمارا ریڈ کارپٹ ہے الیکشن. آپ الیکشن دیں, عوام کی عدالت لگائیں, عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں. سندھ میں عوام نے 2013 میں بھی فیصلہ سنایا تھا, 2018 میں بھی, کیونکہ ہم سندھ میں بیٹھے. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی تھی, آپ نے ملاحظہ کیے. کے دور میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے ہیں, وہ اس سے پہلے نہیں ہوئے. میں آپ کے سامنے مثال بیٹھی ہوں, میں سانگڑ سے الیکشن لڑی ہوں, 2013 میں بھی لڑی, 2018 میں بھی لڑی. اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ سانگڑ میں ہوئی ہے, پاکستان کی 70-75 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. جو روڈ نیٹ ورک آج ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا. وہاں پر لوگ بنا کے بیٹھے تھے, وہاں پر جو بت گرائے ہیں وہ پاکستان پارٹی کے فلسفے کی روشنی میں وہاں جانے کے بعد جو پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے اس کی مثال آپ کو تاریخ میں ملے گی. میں آپ کو صرف میرا تعلق ہے, آپ وہاں جا کے کسی نیوٹرل شخص سے آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی مجھے اچھی ہوتی ہے کسی جماعت یا مرشد کے مرشد وہ بھی اگر ہم نے پڑھا